قربانی کے کھال کسے دینا چاہیے؟ کیا اپنے نان مسلم دوستوں کو قربانی کے گوشت کو ہم کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی جگہ پر گورنمنٹ قربانی کی اجازت نہ دے تو کیا ہم وہاں پر قربانی کر سکتے ہیں؟ آئیں ان سوالات اور متعدد سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یحب اطعام الطعام واراقۃ الدماء، اللہ تعالی کھانا کھلانے کو اور قربانی کو پسند کرتا ہے۔ اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ تو دیکھیں آج کا پروگرام دیگر پروگرام سے تھوڑا سا فرق کرتا ہے، چونکہ آج میں کچھ اہم سوالات کے جوابات خود بیان کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے سوالات اور چھوٹے چھوٹے جوابات ہیں، پھر اس کے بعد اہم سوالات کے لیے ہم علماء کی خدمت میں چلیں گے۔ تو چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا قربانی کی کھال قصائی کو، قصاب کو اجرت کے طور پر، ان کے کرائے کے طور پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں قصاب کو دینا مکروہ ہے، قصائی کو یہ جو کھال ہے اسے اجرت کے طور پر دینا مکروہ ہے۔ افضل اور مستحب یہ ہے کہ اسے کسی مستحق کو، کسی محتاج کو صدقے کے طور پر دیا جائے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں کیا قربانی کے گوشت کو ہم اپنے نان مسلم دوستوں کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں کھلایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ہم قربانی کسی دوسری کنٹری میں، دوسرے ملک میں کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ ہمارے یہاں مشکلات آ جاتی ہیں، لہٰذا ہم کسی دوسرے ملک میں پیسہ بھیج کر قربانی کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی رہ کر، کہیں پر بھی اپنا پیسہ بھیج کر وہاں قربانی کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال آیا ہے، وہ یہ کہ کیا ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں شریک ہونا جائز ہے، بلکہ اتحاد کی خاطر افضل اور بہتر بھی ہے۔ کسی مومن بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا ذبح اور بسم اللہ کہنے کا کام دو الگ الگ لوگ انجام دے سکتے ہیں، اس طرح سے کہ ایک ذبح کرے اور دوسرا بسم اللہ پڑھے؟ دیکھیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ جو شخص ذبح کر رہا ہے اسی کو بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو، دیگر مومنین کو بتائیں کہ سبیل احکام کس طریقے سے پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے، سبیل کمنٹ کے ذریعے سے مومنین کے، جوانوں کے مشکلات کو اور ان کے شرعی سوالوں کے جواب دے رہا ہے اور ان کے شرعی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ آئیں گے، سبسکرائب کریں گے، انہیں یقیناً ان کی مشکلات جب حل ہوں گی تو ثواب ملے گا اور آپ اس ثواب میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے کسی دوست کا یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور نہ ملے تو کیا اس کی رقم صدقے کے طور پر دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ اگر کوئی شخص قربانی کر سکتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب تاکیدی ہے۔ اگر ایسے شخص کو قربانی کا جانور نہ ملے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کی قیمت ضرورت مند افراد کو صدقے میں دے دے۔ عام طور سے بازار میں جانوروں کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اس صورت میں کم سے کم قیمت عطا کر دینے سے مستحب ادا ہو جائے گا۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ بازار میں قربانی کا جانور مل رہا ہو اور آپ کسی کی مدد کرنے کی غرض سے قربانی نہ کرائیں بلکہ اس کی قیمت کسی مستحق کو دے دیں، ایسا کرنے سے آپ کو غریب اور مستحق کی مدد کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی کے ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اسی سلسلے میں آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں، حجاج کرام کا قربانی کرنا حج کے اعمال میں سے ایک ہے، لذا اس کی قیمت دینا کفایت نہیں کرے گا، انہیں 3 جانوروں میں کسی ایک کو ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن وہ افراد جن کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے اور وہ اسے ایک مستحب عمل سمجھ کر انجام دیتے ہیں، ان کے لیے قربانی کے بجائے کسی مستحق کو پیسے دینا ایک نیک عمل شمار ہوتا ہے، لیکن وہ اجر و ثواب جو عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس دن قربانی کرنا ایک خاص اجر و ثواب کا حامل ہے، لذا پیسے دینا یا کسی کی مدد کرنا ایک نیک عمل تو ہے لیکن قربانی شمار نہیں ہوگا۔ یعنی خلاصتاً اگر کہا جائے تو یہ کہ آیت اللہ سستانی ہو یا آیت اللہ خامنئی، دونوں کی نگاہ میں اگر کوئی
کوئی انسان عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کر رہا ہے، عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس قیمت کے برابر کسی مستحق کو یا کسی غریب کو، کسی مسکین کو پیسہ دے رہا ہے، تو اس کو اس عمل کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو ثواب عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے کا ہے اس ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا۔ آئے چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا ہے جناب حسن اصغر صاحب نے کہ اگر گورنمنٹ اجازت نہ دے تو قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مراجع کرام کے نزدیک اگر آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قوانین کے مطابق کوئی چیز غلط ہے، نہیں کر سکتے آپ، تو آپ کو اس کی پابندی ضروری ہے۔ یعنی آپ جس ملک میں ہیں اس کے قوانین کی پابندی آپ پہ واجب اور ضروری ہے، اور اس کی مخالفت آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس نظریے سے اگر حکومت نے یا قانون کے اعتبار سے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے، حکومت نے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام مراجع کا فتویٰ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر ہم قربانی کے اس ثواب تک کیسے پہنچے؟ تو اس کا دو راستہ ہے، یا یہ کہ جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ قربانی نہیں کر سکتے قانونی حساب سے، تو آپ دوسرے شہر یا ملک میں جہاں پہ قربانی کرنا منع نہیں ہے، اس سے روکا نہیں گیا، تو آپ وہاں قربانی کریں، یا پھر جو قربانی کی قیمت ہے اس کو صدقے کے طور پہ مستحقین تک دے دے تاکہ آپ کو قربانی کا ثواب مل سکے۔ یہاں پر اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہاں انسٹاگرام پیج کو فالو کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے مرجع وقت کے نام کو ضرور لکھا کریں تاکہ ہم ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت ہم متعدد لوگوں کو دے سکتے ہیں یا کسے کسے دیا جا سکتا ہے؟ ذرا اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ قربانی کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے، اسی وقت صاحب قربانی کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی جانب کہ قربانی کا گوشت کسے دیا جا سکتا ہے۔ تو حدیث میں ملتا ہے جیسا کہ چوتھے امام اور پانچویں امام کی سیرت یہ رہتی تھی کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے ہوتا تھا، ایک حصہ سائلوں، محروموں اور فقراء کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے وہ رکھتے تھے۔ لہٰذا قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے میں بھی ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ مرجع جہان تشیع آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 1/3 آپ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ مسلمانوں میں جس کو چاہیں آپ دیں، اور تیسرے حصے کے لیے احوط و افضل یہ ہے کہ فقراء مسلمین کے درمیان تقسیم کریں۔ جی ہاں دوستو، تو چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال اکمل عباس صاحب نے کیا ہے کہ موت کے گھر میں قربانی کرنا کیسا ہے، اور کیا ایک بکرے میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا بذات حسین صاحب کی زبانی۔ آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مستحب قربانی اور ایک واجب قربانی۔ مستحب قربانی عام طور سے جو ہم اپنے گھروں پر عید قربان کے موقع پر یا بقرعید کے موقع پر انجام دیتے ہیں۔ واجب قربانی وہ ہوتی ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر انجام دیتا ہے۔ چاہے قربانی مستحب ہو یا واجب ہو، کسی کے مرنے سے یہ استحباب اور یہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ قربانی میں مرنے والے کو بھی شامل کر لیا جائے، یعنی اس کی طرف سے بھی نیت کر لی جائے تاکہ اس کا ہدیہ ہو ثواب۔ رہی بات کہ ایک جانور میں ہم کتنے شریک ہو سکتے ہیں قربانی میں، تو اگر قربانی مستحب ہے تو اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، چاہے جتنے لوگ بھی ہم شریک ہو جائیں۔ اور اس میں نے عرض کیا قربانی کی بہت تاکید کی گئی ہے، خود معصومین کی احادیث موجود ہیں کہ اس چیز کے لیے تاکید ہوئی قرض لے کر کے قربانی کی جائے۔ حسب استطاعت انسان جتنا شامل ہو سکتا ہے اس طرح سے شامل ہو، لیکن اگر واجب قربانی ہے تو اس میں یقیناً کئی لوگ شامل نہیں ہو سکتے، خود ایک قربانی کرنے والا بس اپنی جانب سے قربانی انجام دے گا۔ ناظرین کرام، آج کا ایپیسوڈ تھوڑا سا تفصیلی ہو گیا ہے، تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن صبر کریں اس لیے کہ بہت ہی اہم معلومات قربانی کے سلسلے سے ایک ساتھ آپ کو ملنے والی ہیں۔ آئیں چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ کیا عید کی نماز پڑھ کر ہی کرنی چاہیے؟ جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے اوپر نماز پڑھنے کی کوئی شرط ہے یا نماز پڑھنا ضروری ہے، بلکہ قربانی کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے۔ البتہ افضل وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد سے قربانی کا افضل وقت عید کے دن نماز کے وقت گزر جانے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، گرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ہی قربانی کی جائے۔
چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال جو ہمارے سمیر عباس بھائی نے کیا ہے کہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے تو کیا ایسا کرنا یہ عمل کیسا ہے, صحیح ہے یا نہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا ہو جائے تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل جائز نہیں ہے, لیکن سر کے الگ ہونے کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوتا اور اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے چھری بہت تیز ہو یا جلد بازی کی وجہ سے دھوکے سے حیوان کا سر تن سے جدا ہو جائے, یعنی آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا, تو ایسی صورت میں گناہ بھی نہیں ہے اور حیوان بھی حلال ہے. آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر ذبح کے وقت سر تن سے جدا ہو جائے تو یہ کام حرام ہے, لیکن گوشت حلال ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے. آئیں تیزی سے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال یہ کیا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یقیناً یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو بعض جگہوں پر پیش آ جاتا ہے, لہذا جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال. دیکھیے مسئلہ واقعی بہت اہم ہے. اگرچہ عام دنوں میں اس قسم کے مسائل پیش نہیں آتے ہیں, لیکن عید الاضحیٰ اور بقرعید کے موقع پر چونکہ قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور جانور جو ہیں وہ زیادہ, تو اس قسم کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ حاملہ جانور بکری وغیرہ یا اور دوسرے جانور جو اس قسم کے حلال ہیں ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے, اور اس حاملہ جانور کے بچے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ شکم میں جو بچہ ہے تو اس کا استعمال کرنا اور اس کا کھانا اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب وہ تعامل خلقت ہو جائے. تعامل خلقت ہو جائے یعنی جب وہ پورا حیوان پورا جانور وہ بن گیا ہو, یعنی اس کے بدن کے اوپر بال نکل آئے ہوں, روئیں وغیرہ اس کے اوپر اگ آئے ہوں, ایک شرط. دوسری شرط وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ماں کے ذبح ہونے سے پہلے وہ بچہ شکم میں مر نہ گیا ہو, یعنی وہ زندہ رہا ہو. اور تیسری شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد اس کو فوراً نکال لیا گیا ہو, ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کو فوراً نکال لیا گیا ہو. اور اگر اس جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیا گیا ہو اور بچہ اسی طریقے سے پیٹ میں رہا ہو اور مر گیا ہو یا دیر وقت گزر گیا ہو تو پھر اس صورت میں اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا, اس بچے کا گوشت کھانا. آیت اللہ سستانی کے بعد آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ کے فتوے کی طرف چلتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا جانور کی جو حلال گوشت ہے اور حاملہ ہے تو اس کو ذبح کرنا جائز ہے, ایک بات. دوسری بات کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا, تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو اس کا بھی کھانا جائز ہے, لیکن شرط یہ وہی والی ہے جو آیت اللہ سستانی نے لگائی تھی کہ تعامل خلقت ہونا چاہیے, یعنی وہ پورا مکمل جانور بن گیا ہو, اس پر بال اور روئیں وغیرہ نکل آئے ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ مردار کے حکم میں ہوگا اور اس کا پھر کھانا جائز نہیں ہوگا. صرف 2 سوال ایسے بچے ہوئے ہیں کہ جس کے جوابات آپ کو سننے ہیں, لیکن بہت ہی اہم سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ جانور جس کا کان کٹا ہو یا سینگ ٹوٹا ہو یا کوئی دوسرا عیب ہو جیسے لنگڑا ہو یا خصی ہو, تو کیا ایسی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے جناب سراج احمد صاحب کا. جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال. جس شخص کے اندر صلاحیت ہو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے, جس کی تاکید بھی کی گئی ہے اور روایتوں میں اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے. لہٰذا اب اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو پھر اس میں واجب قربانی کی شرائط ضروری نہیں ہے. اسی لیے عیبدار جانور مثلا بوڑھا, لنگڑا, کٹے ہوئے کان والا, ٹوٹی ہوئی ہڈی والا, ٹوٹے ہوئے سینگوں والا, خصی, بہت بوڑھا, کمزور اور لاغر جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے. البتہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ جانور صحیح و سالم اور موٹا ہو. نر اور مادے کی بھی کوئی قید نہیں ہے. لہٰذا بعض ایسے افراد جن کے پاس کم پیسہ ہے وہ کم خرچ جانور کو قربان کر سکتے ہیں اور قربانی کا ثواب لے سکتے ہیں. آخری سوال ہے لیکن بہت ہی اہم سوال ہے کہ جس میں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام کے سوال ہیں. سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ایک ساتھ 2 کام نپٹ جائے, ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں. جیسا کہ سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ایک جانور پر قربانی اور عقیقے دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی فرماتے ہیں جس کی طرف سے قربانی ہو اسی کا عقیقہ بھی اگر کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, یعنی قربانی اور عقیقہ دونوں ایک ہی جانور پر ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے قربانی پر عقیقے کی نیت کر لی تو عقیقہ جو مستحب تھا وہ آپ سے ساقط ہو گیا ہے, اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن
یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی مثلاً باپ کی طرف سے ہو اور وہ اسی میں اپنے کسی بچے کے عقیقے کی نیت بھی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بچے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو قربانی بھی بچے کی طرف سے ہی ہوگی، لیکن آیت اللہ خامنئی مدث اللہ العلی فرماتے ہیں کہ ایک جانور پر قربانی اور عقیقے دونوں کی نیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ کیا عیبدار جانور پر قربانی صحیح ہے یا نہیں؟ قربانی کا گوشت ہمیں کسے دینا چاہیے اور کسے نہیں؟ آئیے قربانی کے سلسلے سے اہم مسائل کو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔